اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل یا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے ذریعے میرے بہت سارے بہنیں، بہت سارے بھائی، دوست، احباب، میرے ویورز یا ان کے جاننے والوں میں سے کوئی بندہ اسیب، جنات یا ان جیسی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو اگر یہ وہ عمل کرے گا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو انشاءاللہ العزیز وہ اسیب سے، وہ جنات کے شر سے، وہ اس طرح کی موذی مخلوق سے انشاءاللہ العزیز وہ محفوظ ہو جائے گا۔ وہ اسیب وغیرہ ان کو تنگ نہیں کیا کریں گے۔ تو آئیے ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کپاس لینی ہے، نئی کپاس، وہ کپاس جسے ہم دوسرے لفظوں میں روئی بھی کہتے ہیں۔ وہ آپ نے کسی ایسی بچی کو، کسی ایسی لڑکی کو جو بالغہ ہو لیکن شادی شدہ نہ ہو، اس کو دینی ہے، اور اس کو اس کپاس سے دھاگا بنوا لینا ہے۔ یعنی اس سے جب دھاگا بنا لے گی، اور جس کا آپ نے یا آپ میں سے کسی دوست نے اسیب والے شخص کا علاج کرنا ہے یا اس کے لیے وظیفہ کرنا ہے یا عمل کرنا ہے، تو سب سے پہلے کسی ایسی بچی یا ایسی لڑکی سے جو کہ بالغہ ہو اور ساتھ میں ہو کنواری، وہ شادی شدہ نہ ہو، اس کے ہاتھ سے وہ آپ دھاگا بنوائیں۔ دھاگا اتنا بڑا ہو جس کا آپ علاج کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے پاؤں کی انگوٹھے سے لے کر اس کے سر تک، پیشانی تک یا بالوں تک وہ دھاگا بنوا لیں۔ اس کے بعد اس پر مخصوص الفاظ پڑھیں۔ الفاظ پڑھنے کے بعد، مخصوص وظائف کلمات پڑھنے کے بعد، اس دھاگے کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو توا ہوتا ہے جس پہ ہم روٹی بناتے ہیں، اس کی بیک سائڈ پر، یاد رکھیں یہ ایسا توا جو گیس پر رکھ کر ہم روٹی بناتے ہیں، اس پر تو صاف ظاہر ہے اس کی بیک سائڈ پر سیاہی وغیرہ نہیں ہوگی، لیکن جس توے کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور اس توے کے نیچے سیاہی ضرور ہوتی ہے، اب اس توے سے تھوڑی سی سیاہی لیں اور اس دھاگے کو اب سیاہ کر لیں۔ اس کے بعد اب پھر تھوڑے سے وظائف پڑھیں اور اس دھاگے کو آپ کسی پرانی قبر کے اندر دفن کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز جیسے ہی وہ دھاگا دفن ہوگا، اسی طرح وہ اسیب، وہ شریر مخلوق جو ہے وہ دفن ہو جائے گی، وہ بندہ نجات پالے گا۔ آئیے ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے دھاگا بنوا لینا ہے اور اس بندے کے قد کے برابر آپ نے ناپ لینا ہے، اس کی پیمائش کر لینی ہے، اس کے بعد اس دھاگے پر 3 گرہیں لگانی ہے، ایک آخری سرے پر، ایک اس کے دوسرے سرے پر اور ایک درمیان میں، 3 گرہیں لگانی ہے۔ گرہ لگانے کے بعد آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے آیت پڑھنی ہے وہ ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اس آیت کو اپنے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو بھی آپ نے 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ جو ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں یا پڑھ کے دہرا رہا ہوں، اور یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آئیں گے، تو یہ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں یا اس کو پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ جب پڑھیں تو اس کے اندر کوئی غلطی وغیرہ نہ رہ جائے۔ تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں بسوزی ذبحکی احیا اشراحیا و بحقی علیکا ملیکا تلیقا و بحقی سلیمان بن داود علیہ السلام یا علیہ السلام۔ آپ نے پڑھنا ہے وَبِحَقِّ سلیمان بن داود علیہ السلام۔ آپ کو سکرین پر علیہ السلام نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے علیہ السلام پڑھنا ہے، علیہ السلام نہیں پڑھنا۔ ایک بار پھر سماعت فرمائیں تاکہ سننے میں آسانی ہو۔ بسوزی ذبحقی احیا اشراحیا و بحقی علیقا ملیقا تلیقا۔ آپ نے کاف نقطہ والا رکھنا ہے ذہن میں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بحقی سلیمان بن داود علیہ السلام۔
آپ کو سکرین پر علیہ السلام نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے علیہ السلام نہیں پڑھنا بلکہ علیہ السلام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر آیت کریمہ پڑھنی ہے، وہ آیتیں ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس آیت کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح 3 بار جو اگلے میں الفاظ دہرا رہا ہوں ان کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ دہرانے کے بعد پھر چند آیتیں ہیں، چند صورتیں ہیں، وہ بتاؤں گا۔ اپنے ان الفاظوں کو بھی پڑھ لینا ہے ساتھ میں، عجب یا جبرائیلو یا دردائیلو یا رفت مائیلو یا تنکفیلی بحقی یا بدوح، 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ الفاظ جو ابھی آپ کو دہرا کے میں سنا رہا ہوں ان کو پڑھنا ہے، یا قاہرو تقہرتا بالقہری والقہرو فی قہری قہری کی یا قہارو۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو تجبرتا بالجبروتی والجبروتی فی جبروتی جبروتی کا یا جبارو، یا خافدو، یہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حافظو، اس کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ فیل، سورۃ قریش، سورۃ لہب، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، ان تمام کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، یہ پوری آیت کو آپ نے پھر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس دھاگے کو اکٹھا کرنا ہے، آپ نے قبرستان لے جانا ہے، قبرستان جا کر پھر آپ نے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھ کر اسی پر دم کریں اور اس دھاگے کو قبرستان کے اندر دفن کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز جیسے ہی آپ اس دھاگے کو دفن کریں گے وہاں پہ اسیب اور شریر مخلوق سے آپ نجات پا لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ یا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے پلیز اس کو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے بھائیوں تک یہ وظائف عملیات پہنچے اور وہ بھی اس سے صحیح معنی مستفیض ہو سکیں۔ آپ کا تھوڑا سا کام ہے، تھوڑی سی محنت ہے، یہ تھوڑا سا آپ نے صرف ٹچ ہی کرنا ہے، اس کے بعد یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کسی میرے بھائی یا کسی میری بہن نے اگر کوئی وظیفہ، کوئی عمل یا کوئی دعا پوچھنی ہے تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے۔ اگر کمنٹس میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو واٹس اپ نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت کے مطابق ہم وظائف، عملیات وغیرہ آپ کو بتائیں گے اور آپ اس سے صحیح معنی مستفیض ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔